हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुअज़्ज़ज़ कायदीन और मुअज़्ज़ज़ रियल्टर तशरीफ़ लाए हैं, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पंजाब के दूसरे शहरों से भी। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि ये मेरा और आप सबका एक मुश्तरका मिशन है, लेकिन इसके बावजूद भी आजकल के मसरूफ़ दौर में एक मिशन के लिए वक्त निकालना यकीनी तौर पर काबिल सताइश काम है, और मैं आप सब की जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको और हमें जो है इसी तरह हमारे जो कारोबार है, रियल एस्टेट कम्युनिटी है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसके वेलफेयर के लिए इसी तरह से अल्लाह ताला हमें जो है ना पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ उनका केस लड़ने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बुनियादी तौर पर ये रियल एस्टेट कम्युनिटी और रियल एस्टेट के बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने देखा है कि पिछले 2 साल में जिस तरह की हुकूमत की तरफ पॉलिसियाँ नाफज की गई और रियल एस्टेट को जो है ना हद दर्जा दबाने की कोशिश की गई और उसके ऊपर टैक्सेस में बेताशा इजाफा किया गया, उसकी वजह से ना सिर्फ रियल एस्टेट कम्युनिटी और जो रेवेन्यू रियल एस्टेट से आता था वो कम हुआ, बल्कि जो 50 लाख जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं उनकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्डशिप जो है ना वो पैदा हुई। और अभी जिस तरह से इस बजट के बारे में हम सुन रहे हैं कि जो प्रपोजल बन रही है उसमें रियल एस्टेट के ऊपर और ज़्यादा अनबेरेबल टैक्स जो है ना लगाने की कोशिश हो रही है। प्रपोजल जो है ना उसके बारे में अंडर डिस्कशन है। हम यकीनी तौर पर समझते हैं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, ये इस कारोबार के साथ और इस कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि जिस तरह आईन पाकिस्तान तमाम दूसरे शोबों को काम करने की इजाज़त देता है और हुकूमत उनको प्रमोट करती है, उनको लुक आफ्टर करती है, हमारे शोबे को भी उसी तरीके से जो है लुक आफ्टर किया जाना चाहिए। और आज इससे पहले कि मैं ख़ुद और दूसरे अहबाब जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर अपने अपने ख्यालात का इज़हार करें और जो वे फॉरवर्ड है और जो रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं इस शोबे को बचाने के लिए उसके बारे में बात करें, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए जो हमारे अहबाब हैं उनके बारे में मैं आपको गोश गुजार करूँ कि वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर मैं शुरू करता हूँ जनाब मुबशर सईद साहब। ये हमारे जो ऑल लाहौर रियल्टर जो हमारी जो तंजीम है, जो हमारी एसोसिएशन है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हेड कर रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ जनाब डॉक्टर खालिद महमूद साहब बैठे हैं, ये इस वक्त जो DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन लाहौर है उसके चेयरमैन हैं। मियाँ नईम साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो ऑल रियल्टर जो हमारी एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। खालिद भट्ट साहब हमारी जो अल्लामा इकबाल की एसोसिएशन है, हाल तो वहाँ इलेक्शन नहीं हुए लेकिन वहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद है, उन्होंने इनको अपना एक्टिंग जो है ना वो सदर बनाया है एसोसिएशन के लिए। और इसके अलावा फिर असलम साहब हमारे जो हरबंसपुरा की एसोसिएशन है उसके सदर हैं। और मेरे राइट साइड पर डॉक्टर कामरान फजल साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। ये जो तकमील स्क्वायर है जो कि बहावलपुर DHA में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये ना सिर्फ हमारे साथ रियल एस्टेट का भी काम करते हैं, डेवलपर का भी काम करते हैं, बिल्डर का भी काम करते हैं, और फिर हमारे मिशन के लिए दामे दरमे सुखने हमेशा जो है ना हमारे हम कदम रहते हैं, हम आबाद रहते हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब चौधरी सुल्तान महमूद साहब उकाड़ा एसोसिएशन के सदर हैं और पूरी जो साहिवाल डिवीज़न है उसके कोऑर्डिनेटर हैं, और माशाल्लाह और बहुत सारे फैदर इनके कैप में हैं, वह उसका भी जिक्र नहीं करता, वो बाद में मैं करूँगा। इसके साथ जनाब पर आज इस महफिल ने बात करनी है और उसके अलावा भी जो अहबाब हैं वो बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैं जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट अगर इस शोबे के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि वो हम सब से जीने का हक छीनने की कोशिश कर रहा है। हमारा उनसे कोई मुतालबा नहीं, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि तमाम दूसरी कम्युनिटी की तरफ, तमाम दूसरी जो इंडस्ट्रीज उनकी तरह हमें जीने का हक दिया जाए, हमें सर्वाइव करने का हक दिया जाए। और ये जो बेताशा बिला सोचे समझे टैक्स लगा रहे हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव हैं। इन टैक्सों की वजह से पहले ही जो है ना वो इस कारोबार जो है ना वो श्रिंक कर गया है, बहुत जो नीचे चला गया है। और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, सिर्फ ये नहीं हुआ कि हमारी कम्युनिटी के लोग बेरोजगार हुए हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आपका पैसा बाहर के मुल्कों में जा रहा है। जब हम ये खबरें पढ़ते हैं कि दुबई में पिछले साल जितनी भी इन्वेस्टमेंट आई है उसका जो तीसरे नंबर पर कोई मुल्क है जिसके वहाँ इन्वेस्टमेंट है तो पाकिस्तान। क्यों? अपने मुल्क के अंदर हमारे पास खूबसूरत ज़मीनें भी हैं, खूबसूरत स्कीमें भी हैं, खूबसूरत जो है ना प्रोजेक्ट करने के लिए हालात और वो जो है ना सारे हमारे पास अल्लाह ताला ने कुदरत ने हमें जो है ना मौके दिए हुए हैं। हमारे लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? और उसकी सबसे बड़ी ये है कि जो टैक्सेस हैं वो अनफेयर हैं और
یہ جو ریئل اسٹیٹ برادری ہے ان کو کبھی بھی جو ہے کنسلٹ نہیں کیا جاتا, اعتماد میں نہیں لیا جاتا, جس کی وجہ سے ایک قیمتی جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے. لوگ چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ جو ہے نا پرتگال ہو, چاہے وہ دبئی ہو, چاہے وہ انگلینڈ ہو, تمام لوگوں کو پاسپورٹ آفر کر رہے ہیں, وہاں کی ریزیڈنسی آفر کر رہے ہیں, وہاں پر فری ایجوکیشن اور فری جو ہے نا ہیلتھ آفر کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو یہاں سے ڈنڈے مار مار کے باہر بھگا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ وہ پیسہ جو دبئی میں اور باقی ملکوں میں جو ہے نا جا رہا ہے اس کو بھی واپس لانے کے لیے ریئل اسٹیٹ فرینڈلی پالیسیاں دیں تاکہ وہ پیسہ واپس آئے. ہمیں تو ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے. یہاں آلموسٹ تقریباً 22-23 کروڑ کی ہماری آبادی ہے. ہم نے کہاں سے روزگار پیدا کر رہے ہیں؟ پہلے سے جو روزگار ہے اس کو بھی ہم جو ہے نا شرنک کر رہے ہیں. تو میری حکومت سے جو ہے نا درخواست ہے کہ مزید کو ٹیکس لگانے کا سوچے بھی نہ. یہ انڈسٹری پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ میں ہے, اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر پیسے لگائیں. ان کے لیے جو ہے نا آپ نے حالات کو سازگار کرنا ہے. لہذا ٹیکسوں کو قطعی طور پر ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ بڑھایا جائے, بلکہ میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ ٹیکسوں کو کم کریں اور ٹرانزیکشن کو زیادہ کریں. جتنی ٹرانزیکشن زیادہ ہوں گی آپ کا جو ہے نا ریونیو اس سے زیادہ بڑھ جائے گا. اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہم ان کو روز درخواست کرتے ہیں, وہ ہمارا بڑا قیمتی ایسٹ ہے کہ آپ ملک میں پیسے لگائیں. تو آپ پیسے تو وہ لگانے کے لیے چاہ رہے ہیں, آپ اپنی پالیسیوں کو تو ٹھیک کریں. آپ ان کو خود مجبور کر رہے ہیں یہاں زیادہ ٹیکس لگا کے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جائیں اور وہاں پیسہ لگائیں. ان کا بھی سب سے بڑا انٹرسٹ ہے کہ وہ پاکستان میں پیسہ لگائیں. یہاں ٹورزم اور ریئل اسٹیٹ کو اگر مربوط کر کے جو نا پالیسیاں بنائی جائیں تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ابھی بھی پوری دنیا میں پچھلے سال بیسٹ ڈیسٹینیشن ان دا ورلڈ تھی ٹورزم کے لحاظ سے. اور اگر پراپرٹی کو وہاں جو ہے نا لاہور اور دوسرے شہروں سے نکل کے ناردرن ایریا میں اور کوسٹل ایریا میں اگر ہم 15-20 جو ہے ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ٹورسٹ اسپاٹ جو ہے نا ان کو ڈیولپ کریں, وہاں لوگوں کو پراپرٹیز دیں, وہ اس کو ڈیولپ کریں, کنسٹرکشن کریں, بہت بڑا ایک ریونیو جو ہے نا حکومت پاکستان کا جنریٹ ہو سکتا ہے. پاکستان ترقی کرے گا. اور جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں وہ ڈالر لے کے آتے ہیں, وہ پاؤنڈ لے کے آتے ہیں, وہ یورو لے کے آتے ہیں. ہم کیوں ان کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا پراپرٹی کو پروموٹ کریں, ٹورزم کو پروموٹ کریں. دونوں مل کے الحمدللہ اتنا بڑا سرمایہ آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو فارمل انڈسٹری ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز جس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا کام جو ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے غیر ذمہ دار لوگ کام کرتے رہے ہیں جنہوں نے جو کاغذی اسکیموں کے تحت بہت زیادہ پیسہ جو ہے نا وہ لوگوں کا جمع کر لیا ہے. ان کاغذی اسکیموں سے بچنے کے لیے, اور وہ پیسہ جو وہاں ڈمپ ہو جاتا ہے وہ وہاں برباد ہو جاتا ہے, پھر لوگ بیچارے جو ہے نا پیچھے عدالتوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں, ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بوگس اسکیمیں ہوتی ہیں اس سے بچنے کے لیے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام انتہائی ضروری ہے. یہ ریئل اسٹیٹ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے نہ صرف وہ آپ کے جو انویسٹر ہیں, آپ کے جو یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے والی کمیونٹی ہے اور یہاں کے جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے ڈیلر حضرات ہیں, نہ صرف ان کو پروٹیکشن دے گی بلکہ وہ جو پیسہ ڈمپ ہو گیا ہے اور برباد ہو گیا ہے اور ان لوگوں نے اس کو مس یوز کر لیا ہے وہ واپس آ جائے گا, وہ اس سرکولیشن میں شامل ہو جائے گا, جس کی وجہ سے الحمدللہ اس انڈسٹری کو, اس کمیونٹی کو, اس ملک کو بہت زیادہ الحمدللہ ترقی اور الحمدللہ بہترین آگے جانے کے جو ہے نا مواقع ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم نے ریٹ بڑھانا ہے. وہ بھائی ہم تو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ آپ ریٹ کو بڑھاؤ, بلکہ میں اس بات کا حامی ہوں کہ ریٹ کو جو ایکچوئل مارکیٹ پرائس ہے اس کے اوپر لے کے جائیں. جب ایکچوئل مارکیٹ کے اوپر پلیس کو لے کے جائیں گے تو دو پرابلم آئیں گے. ایک پرابلم یہ آگا کہ ٹیکس تو آلریڈی بہت زیادہ ہے, تو جب ریٹ بڑھ جائے گا تو ٹیکس اور بڑھ جاتے ہیں, انبیویبل ہو جائیں گے. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ آئے گا کہ لوگوں کے پاس وائٹ منی نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو مسئلے کو حل کرنا ہے تو جو آپ کا سلیب ہے اس کو ایکچوئل مارکیٹ پرائس کے اوپر لے کے جائیں. جو لیول آف پرائس اس وقت ہے, لیول آف ٹیکس اس پر ہے, اس کو آدھا کر دیں. اگر 3% ہے تو اس کو 1.5% کر دیں, اگر 6% ہے تو اس کو 3% کر دیں. ایکچوئل مارکیٹ پرائس پر لے کے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ نے کام کرنا ہے تو ہمیں وائٹ منی چاہیے وہ خریدنے کے لیے ایک ایمنسٹی کا اعلان کریں. اس وقت جو لوگ انڈاکومنٹڈ پیسوں کے ساتھ جو ہے نا چھپ چھپا کے باہر کے ملکوں میں جا کے جو ہے نا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہاں پر موقع دیا جائے کہ جو پیسہ ڈاکومنٹ نہیں ہے, جو ہڈن منی ہے, اس کو وہ باہر لائیں اور ڈاکومنٹ کریں اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں. اس کے لیے ایک جو ایمنسٹی یا ریل اسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ہم سب کی اسٹرانگ ترین ریکمنڈیشن ہے, اور مجھے یقین ہے اس سے گورنمنٹ کو اور ہماری آبادی کو اور ہمارے ریئلٹر کو اور ہمارے الحمدللہ انویسٹر کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. انہیں گزارشات کے ساتھ ابھی میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر کامران صاحب سے.
ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا ایک ایکسپیرینس ہے، چونکہ ہم خود ذاتی طور پہ انوالو ہیں کنسٹرکشن میں. ہماری سب کی زیادہ خواہش ہے کہ کنسٹرکشن کو پروموٹ کیا جائے، اس کو فیسیلیٹیشن کی جائے، اس کے ٹیکسز کم کیے جائیں اور پروموٹ کیا جائے تاکہ غریب آدمی بھی اپنی چھت کو حاصل کر سکے. تو میں ڈاکٹر کامران صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس پورے فورم کا اور لاہور پریس کلب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج ایک ایسا موقع کریٹ کیا گیا ہے جس کے تھرو ہم سارے ریلیونٹ اداروں کو اور اپنے جتنے بزنس ایسوسیشنز ہیں ان کو متحرک کریں، کیونکہ میرے ذاتی رائے اور میرے سارے دوستوں کی ذاتی رائے کے طور پہ ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ پانی تقریباً سر سے گزر چکا ہے. اگر اس سال کوئی ریفارمز نہ دی گئیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بڑھایا جائے، ہم کہہ رہے ہیں ریفارمز نہ دی گئیں تو انڈسٹری کو سیو کرنا تقریباً امپاسبل ہو جائے گا. کل میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے بڑی چھوٹی سی مثال دی جو سب لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی. اس نے کہا کہ جس ٹائم پہ جہاز 50,000 فٹ کی بلندی پہ فلائی کر رہا ہو، اگر وہ 15,000 اسکوائر فٹ تک آ جائے تو سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ 15,000 فٹ تک نیچے آئے، اگر وہ 15,000 فٹ تک آ جائے تو اسے سنبھالنا امپاسبل ہو جاتا ہے. اکانومی میں تو یہ ہو چکا ہے، ریئل اسٹیٹ میں اس سے زیادہ حالات خراب ہیں. میرا بزنس جی دبئی میں بھی ہے، میرے صاحب کو بھی پتہ ہے، میری وہاں پہ ٹیمیں بیٹھے اس ٹائم اندازہ لگا رہی ہیں. ہمارے کسی کسٹمر کو ہم یہ کہنا کہ پاکستان میں پراپرٹی خریدو، وہ کہتا ہے بھائی جان دبئی میں بتا دیں، وہاں خریدوا دیں، ہم یہاں خریدنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں کہتے تھے بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ ہماری لگوا دیں. ہمارا بزنس سارا ڈی ایچ ایس کے ساتھ ہی ہے، تو وہ کہتے تھے یار جہاں پہ آپ کہیں گے ہم بلینز آف روپیز آپ کے کہنے پہ لگا دیں گے. اب یہ صرف پالیسیز کا پرابلم ہے. ہم نے بہت زیادہ پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بھی ہم نے کچھ پالیسیز دی تھیں. میں آپ کو ون بائی ون کچھ سلوشن سجیسٹ کروں گا جو میرے خیال میں ایز اے ڈیولپر، کیونکہ میرے صاحب کا زیادہ ایکسپیرینس جو ہے وہ ریئلٹر سائٹ پہ ہے، میرا تھوڑا کنسٹرکشن سائٹ پہ ہے، تو میرے جو زیادہ تر سجیشنز ہیں وہ کنسٹرکشن اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں. جس ٹائم پہ 2020 میں اور 19 میں ہمارے پاس یہ ایمنسٹی آئی تھی، تو آپ اگر ایف بی آر کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو 150 ارب روپے کا ریونیو جنریٹ ہوا ہے سیمنٹ انڈسٹری سے، اور 2021 اور 22 دونوں میں 150 ارب کا ریونیو جنریٹ ہوا ہے. لیکن 2022 میں پروڈکشن آدھی ہو گئی ہے. ابھی اگر یہ اپنی پروڈکشن کو اگر صرف ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کو یہ ایمنسٹی دیتے ہیں یا ریلیف دیتے ہیں، تو جو کنسٹرکشن اکانومی ریوائیو ہوتی ہے اس سے سیمنٹ، سٹیل، ٹائل، جتنی 40 پروڈکٹس اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کی پروڈکشن تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے. اس کی پروڈکشن کے ڈبل ہونے سے ان کا ٹیکس ریونیو پھر ڈبل ہو جاتا ہے. سو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے ٹیکسز میں ہمیں ریلیف اس طرح دے دیں کہ ہم ٹیکس ریڈیوس کر دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز کو ری ایڈجسٹ کر دیں. ٹیکسز کو ری ایڈجسٹ کرنے سے آپ کا اگر فرض کریں ریکوائرمنٹ ہے، ابھی آئی ایم ایف آیا تھا، انہوں نے آ کے ان کو 12 ٹریلین کا ٹارگٹ دے کے گیا، انہوں نے 9 ٹریلین ان کو سجیسٹ کیا تھا. یہ کچھ ہمارے دوستوں میں سے ایک کمیٹی بنائیں، اس کمیٹی میں ہم اپنے ساتھ فائنانس کے بھی کچھ لوگوں کو بٹھاتے ہیں. ہم اس میں کے پی ایم جی یا کسی اور ایک کنسلٹنگ فرم کو ساتھ لیں گے جو بیسکلی بجٹ اسپیشلسٹ ہیں. اس طرف سے ہماری کمیٹی ہو اور اس طرف سے آپ کی پوری ٹیم ہو گورنمنٹ کی، جو بیٹھ کے ایک پورے سارے کے سارے پوائنٹس بنا کے اس کے بعد اپنا ٹوٹل ٹیکس اتنا ہی جنریٹ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ٹیکس ریڈیوس کریں، لیکن ہم سے سجیشن تو لیے جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بزنس پارٹنر ہے جس نے آپ کو ریونیو دینا ہے، اس سے آپ بات بھی نہیں پوچھ رہے، اس سے پوچھ ہی نہیں رہے اس کے ایکچوئل پرابلمس کیا ہیں، اس کے کور ایشوز کو انڈرسٹینڈ کریں. ابھی اس ٹائم پہ آلریڈی 3% ٹیکسز کی وجہ سے انڈسٹری کو اپنی اس ڈی ایچ اے کے ٹرانسفر، میں صرف ایگزامپل ڈی ایچ اے کے دوں گا، 100 ٹرانسفر سے اس ٹائم پہ ڈی ایچ اے 10 یا 12 ٹرانسفرز پہ آ گیا ہے. جو اس ٹائم پہ اس کی ویلیو تھی وہ تقریباً 30% ریڈیوس ہو چکی ہے. ان ویلیوز کو اگر ہم دیکھیں، اور یہ صرف بڑھے گا ایک چیز سے، جیسے میرے صاحب نے کہا ہے کہ اس کی نمبر آف ٹرانسفرز انکریز ہوں گی، آپ کا ریونیو جنریٹ ہو جائے گا. سو ایک اینگل سے، صرف اکاؤنٹنگ کے اینگل سے آپ چیزوں کو مت دیکھیں، بزنس کے اینگل سے بھی دیکھیں. دوسرا، گورنمنٹ کی ذمہ داری صرف ٹیکسز کلیکٹ کرنا نہیں ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری لوگوں کو ریلیف دینا بھی ہے. یہ جتنے ہمارے دوست اس بزنس سے کنیکٹڈ ہیں، ان لوگوں کا روزگار بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ پہلا ذمہ ہے گورنمنٹ کا، ٹیکس اس کا سیکنڈ ذمہ داری ہے. تو جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کیا سلوشن دے رہی ہے اس ٹائم پہ؟ ان کے لیے کوئی سجیشن ہے گورنمنٹ کے پاس کہ نہیں ہے؟ ہم سجیشن دیتے ہیں. آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ میں لوگوں کو ریلیف دیں، آپ پریمیم ریل اسٹیٹ پہ نہ دیں ریلیف بے شک. اور اس کے ساتھ جو سب سے ضروری بات ہے، میں ابھی 15 دن لگا کے آ رہا ہوں دبئی، قطر کے اندر. ہم نے کیلکولیشن یہ کیا ہے کہ وہاں پہ ساؤتھ پنجاب کے بہت سارے پاکستانیز وہاں پہ سیٹلڈ ہیں. اس ٹائم پہ 20,000 انجینئرز اور ڈاکٹرز ہیں جو وہاں پہ 500,000 سے لے کے 1 ملین تک، میں اکاؤنٹس دیکھ کے آ رہا ہوں لوگوں کے، 500,000 سے 1 ملین تک ان کے اکاؤنٹس میں سیو ہوا ہے. 2 سال سے انہوں نے پاکستان پیسے نہیں بھیجے. جب میں ان سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پچھلے جو ہم نے پلاٹس خریدے تھے، پچھلی جو ہم نے پراپرٹیاں خریدی تھیں، ان کی قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں. پاکستان میں کوئی چیز بھیجنے جاتے ہیں تو ہمیں نوٹسز آ جاتے ہیں ٹیکسز کے. ان کا کوئی بچہ پاکستان میں پڑھنے آتا ہے تو ہم سے ڈالر میں چارج کرتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک ریلیف اناؤنس کیا جائے اور اس ریلیف میں ان کو
پاکستان میں اگر کوئی بندہ سجیشن ہے اسی طرح ہی بیٹھ کے اسٹرکچر ہوں گی چیزیں. $1,00,000 یا $2,00,000 پاکستان بھیجنے پہ یا پراپرٹی کی پرچیز پہ اس کو نمبر آف ریلیفس اناؤنس کیے جائیں. ون ونڈو آپریشن کے تھرو ان لوگوں کو آپ سوئفٹ ایکسیس دیں. جو بندہ 15 دن کے اندر آ رہا ہے اس کے ٹرانسفرز کو آسان بنائیں, اس کی لٹیگیشنز میں اس کی فیسیلیٹیشن کی جائے تاکہ اوورسیز پاکستانی کا ہم ٹرسٹ ون کر سکیں. آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, یہی لوگ آپ کو پیسے دے دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. جو اس ٹائم پہ ہم $1 بلین کے لیے $500 بلین کے لیے اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں, یہ پیسے ہمیں نہیں چاہیے, ہمارے اپنے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کا ٹرسٹ ون کرنا ہے. سو اوورسیز پاکستانیز کو ریلیف دیا جائے. اس کے ساتھ یہاں پہ کنسٹرکشن, جس طرح میرے صاحب نے کہا کنسٹرکشن ایمنیسٹی, اگر وہ IMF کی پالیسی کے اگینسٹ ہے کہ آپ ایمنیسٹی نہیں دینا چاہتے تو ایٹ لیسٹ آپ ایک سیگمنٹ میں ریلیف ضرور دیں جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے. لو کاسٹ ہاؤسنگ کو آپ ڈرائیو کریں, جس کے تھرو, اور ساتھ ہی آپ اتنا ہی اپنا شکنجہ کڑا کریں جن لوگوں نے فائلز کا کام بغیر اپروولز کے کیا ہوا ہے. اصل میں ہماری انڈسٹری میں جو لوگ بزنس ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے, ایتھکس نہیں استعمال کر رہے, ان لوگوں کے اوپر بھی اسٹرکٹنس کی جائے تاکہ ہم صاف ستھرا کام کرنے والے لوگوں کو سپورٹ مل سکے. ساتھ جو لاسٹ میرا پوائنٹ ہے وہ جو ابھی میرے صاحب نے کہا ہے, دبئی میں $390 بلین کا پچھلے سال ٹرانزیکشن ہوئی ہے. $10 بلین پاکستان سے گیا جی. یہ دبئی کے ریرا کے سٹیٹس ہیں. آپ صرف ریرا کے سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں. یہ جو آپ کو اتنی ساری لیکس کی کہانی آ رہی ہے, کوئی سائنس نہیں ہے. آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کتنا کہاں سے کنٹریبیوٹ ہوا ہے. $10 بلین پاکستان سے پچھلے سال گیا ہے. اگر وہی $10 بلین سے آپ آدھا بھی روک لیں اپنے پاکستان کے اندر تو آپ کو بوروئنگ کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنی پالیسیز کو امپروو کریں اور اس کے لیے ہمیں انوائٹ کریں. یہاں سارے لوگوں کا 30 40 سال کا تجربہ ہے. یہ سارے بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں. ان لوگوں سے ہیلپ دیں کہ ہم آپ کو ایسی پالیسیز اور ریفارمز ڈیزائن کر کے دیں جس میں ہمارے لیے بھی ون ون ہو اور آپ کا بھی ریونیو جنریٹ ہو جائے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پلیز کانفیڈنس ملیں. پچھلی دفعہ بھی ایسے ہوا تھا کہ جب ٹیکسز بڑھانے تھے تو ایک کمیٹی انوائٹ کی گئی تھی. اس میں ڈیولپرز کو اور ریئلٹرز کا ایک گروپ انوائٹ کر کے ان کو ساتھ بٹھایا گیا تھا اور انہیں اپنے پوری سفارشات ان کی بھی مانی گئی اور اپنی بھی منوائی گئی تاکہ پوری کی پوری انڈسٹری کانفیڈنس ملی گئی. ابھی بھی ہمارا سجیشن یہ ہے کہ اسی طریقے سے سارے دوستوں کو ہماری کمیٹی کے ساتھ انٹریکٹ کروائیں. FBR چیئرمین اور فائنانس منسٹر کو ہمارے ساتھ ایک میٹنگ لینی چاہیے اور اس میٹنگ کے تھرو ہم ان کو سجیسٹ کریں. ہم کسی صورت ٹیکسز میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا ریونیو ریڈیوس کریں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا نمبر آف ٹرانزیکشن انکریز کریں. یہ بزنس میں بڑی میچور اپروچ ہے. اگر آپ اس اپروچ کو اڈاپٹ کریں گے تو سب کے لیے فائدہ ہوگا اس کے اندر. باقی میں بہت بہت شکر گزار ہوں سارے فورم کا. میری خواہش ہے کہ اس بات کو پرائم منسٹر آف پاکستان تک پہنچایا جائے اور میری پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ اپنا پرسنل انٹرسٹ لے کے اس انڈسٹری کو ریوائیو کرنے میں ہماری ہیلپ کریں. سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ میجر رفیق اسرت صاحب نے تمام دوستوں کا تعارف کروایا اور ویسے تو میرے سب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں لیکن اپنا تعارف کروانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. لاہور کی کیا پاکستان کی جتنی بھی ریئل اسٹیٹ کی ایسوسیشن ہیں وہ ان کے ساتھ محبت بھی کرتی ہیں اور ان کے زیر سایہ بھی چلتی ہیں, چاہے وہ آل لاہور ریئلٹرز ہو یا کراچی کے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں. اسی لیے میجر رفیق اسرت صاحب کو بابائے ریئلٹر کہا جاتا ہے. تو ان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں. میں جتنی ہماری صحافی برادری ہے میں تمام دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لاہور پریس کلب جو ہے وہ جتنے بھی بزنس مین ہیں ان کا اپنا گھر ہے اور آپ لوگ ہماری آنکھیں اور زبان ہیں کہ آپ ہماری باتیں جو ہیں مہذب طریقے سے آگے تک پہنچاتے ہیں. اس ٹائم ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی پوزیشن یہ ہے کیونکہ ہم لوگ گراؤنڈ لیول پر گراس روٹ لیول پر ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو ڈیل کرتے ہیں. اس ٹائم پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے گھروں کے بل دینے کے لیے ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں, آفیسز کے کرائے دینے کے لیے ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں اور لوگ یہ چیز چاہتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کے لیے باہر سڑکوں پر نکلنا چاہیے اور سڑکوں پر لے کے چلیں ہمیں. لیکن جتنی بھی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی قیادت ہے وہ ایک ہی چیز چاہتی ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں. ہم پاکستانی ہیں,
ہماری کمیونٹی کو بھی اسی طرح سے پاکستانی سمجھا جائے. میں یاد کروانا چاہوں گا کہ جب FATF کا معاملہ تھا, FATF کا جب معاملہ تھا, پاکستان کا جب گرے لسٹ سے نکلنے کا معاملہ تھا, تو یہی انڈسٹری تھی جو اینڈ پہ جو معاملات تھے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پر, جو معاملات کہے گئے تھے, ہماری پوری ایسوسیشنز نے, پوری انڈسٹری نے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر طریقے سے منوان اسی طرح سے باتیں مانی جس طرح سے ہمیں کہی گئیں کہ وہ ہمارے ملک پاکستان کا معاملہ تھا. تو سب سے پہلے میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انڈسٹری ہے یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے. ہم لوگوں کو, ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو جو کہ بے روزگار ہو رہی ہے, اسے پاکستانی سمجھا جائے. اور دوسرے نمبر پر میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے تھرو بے شمار پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا جو کہ باہر سے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے تھے, آج وہی ٹائم ہے جو پاکستان کا پیسہ باہر جا رہا ہے, تو آیا کسی جگہ پر تو غلط ہو رہا ہے, کوئی پالیسیز تو غلط ہیں, کہیں پر تو پاکستان کو بھی اور اس انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. نہ صرف اس انڈسٹری کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے بلکہ جو معاملات, جو انڈسٹریز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں انہیں بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اس سے بند ہوگی, اس سے کنسٹرکشن کی انڈسٹری بھی بند ہوگی اور بہت ساری انڈسٹریز بند ہوں گی. بہت سارے ممالک کی اگزامپل اگر ہم یہاں پر لیں, ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ پیٹرول ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے, لیکن انہوں نے اپنی پالیسیز کے ساتھ ایسا کیا کہ وہاں پر پوری دنیا اپنی جا کر سرمایہ کاری کرتی ہے, اپنا سرمایہ وہاں پر لے کے جاتی ہے. آج ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ کیا جب بند کمروں کے اندر بیٹھ کر وہ لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں جن لوگوں کو گراس روٹ لیول کا پتہ ہی نہیں ہے, اور جو لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی ہی نہیں جا رہی, تو کیا وہ پالیسیز ٹھیک ہیں؟ اور وہ پالیسیز جن کے تحت پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا ہے, اور ایسے ممالک جن کی پالیسیز اچھی ہیں, جن کے پاس پالیسی میکر اچھے ہیں, ان کے پاس پیسہ جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو جہاں پر ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا یہ درد ہے, وہاں پر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ایک بہت بڑا درد یہ ہے کہ ہم بالکل الٹے ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہم آج یہ چیز کہتے ہیں کہ ہم IMF سے لون لیں اور ہم IMF کی شرطیں جو ہے نہ مانیں, تو بہت ساری شرطیں ایسی ہیں جو کہ ہم بارگیننگ کر کے IMF سے منواتے ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. لیکن اس ٹائم ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ایمنسٹی والا معاملہ ہے اس میں بھی ہم یہ چیز کریں کہ ہمارا وہ پیسہ جو انڈاکومنٹڈ پیسہ ہے, جو ہمیشہ ہمیں تنگ کرتا ہے, جو کبھی گولڈ کی صورت میں اور کبھی ڈالر کی صورت میں لگتا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو خراب کرتا ہے, یا وہ پیسہ باہر جاتا ہے, اس کے لیے کوئی ریلیف دیا جائے تاکہ جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو, تاکہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور کرائم بڑھے گا, بقایا معاملات ہوں گے, وہ ختم ہوں. میں آخر میں تمام میڈیا کا اور تمام حاضرین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم یہ چیز چاہتے ہیں کہ ہماری جو ریکویسٹ ہے وزیر اعظم پاکستان تک, جتنے پالیسی میکر ہیں ان تمام لوگوں تک پہنچے اور آپ کے تھرو پہنچے, تاکہ ہم اچھے طریقے سے ان مسئلوں کا حل کر سکیں. ان مسئلوں کا حل مزید ٹیکسز لگانے سے نہ تو گورنمنٹ کو مزید ٹیکسز ملیں گے, نہ ریونیو میں اضافہ ہوگا, بلکہ ریونیو میں کمی ہوگی. اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں اور ہمیں ساتھ بٹھایا جائے. ہمیں ٹیکس دینے پہ انکاری نہیں ہے, ہم پہلے بھی ٹیکس دیتے ہیں, لیکن صرف ہمیں یہ اختلاف ہے کہ ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ غلط ہے, ٹیکس کلیکشن کا طریقہ واردات غلط ہے, اور ہمیں ساتھ بٹھایا جائے. ہم سٹیک ہولڈر ہیں اور ٹریڈر کو بڑھایا جائے انشاءاللہ, اور یہ ٹیکس پہلے سے زیادہ ہم کلیکٹ کر کے دینے کے لیے تیار ہیں. یہی ہمارا ایک مطالبہ آج کی پریس کانفرنس میں. آج اپنی کمیونٹی کو دیکھ کے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی کمیونٹی میں اگر اتفاق, پیار, محبت ہے تو کوئی بھی ایسا معاملہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ حل طلب نہ ہو. تجاویز کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ جیسا ہم فری میں ان کے لیے
सफारत करते हैं हुकूमत की, इनके सफ़ीर जो हैं उन्होंने नेरडगरी डाली हुई है, जो असल मकसद है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मगर हम बग़ैर किसी फ़ीस के हम वो सफ़ीर हैं जो गवर्नमेंट को जनरेट करके देते हैं पैसा। बल्कि मेरी तजवीज़ ये है कि गवर्नमेंट को जो फ़ीस जमा करवाते हैं हम हमारी मेहनत से, जो गवर्नमेंट को फ़ीस जाती है उसमें से हमारी कमीशन की रेशो रखी जाए और उसका रिज़ल्ट देखें कि हमारी जो कम्युनिटी है उसका क्या रिज़ल्ट देती है। नंबर 2, अगर हम काम करते हैं तो हमें बहुत सारी दुश्वारियां हैं। हुकूमत का कौन सा महकमा है जो हमें शेल्टर देता है? कोई महकमा हमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन पैदा की हुई है। इस वक्त जो मुल्क में हमारे लिए दुश्वारियाँ ही दुश्वारियाँ हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। हम यही कहेंगे कि मेजर रफ़ीक असद साहब ने ये सेरा उठाया है, हम इनके लिए दुआगो भी हैं और इनको वेलकम करते हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और इनके लिए हमारी तरफ से क्लैप है। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। मेजर रफ़ीक असद साहब और मियाँ साहब को, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आपका प्रेस क्लब का, जिन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। सारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मेजर साहब, अभी आप 2 दोस्तों ने कहा है कि $10 बिलियन सिर्फ UAE में ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये $10 बिलियन जो है वो रियल एस्टेट की वहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगाया जाके, ये एक मुल्क का अंदाज़ा है। आपने कभी UK को देखें, माल्टा को देखें, पुर्तगाल को देखें, टर्की को देखें, क्या वजह है कि हमारा जो बिल्डर है या जो हमारा इन्वेस्टर है वो वहाँ क्यों जा रहा है? तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि मैं पिछले 4 साल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6 प्रोजेक्ट्स हैं। जिस सूरत हाल पे मैंने 400 बंदों के साथ काम कर रहा था, रोज़गार था, जिसमें मिस्त्री था, मजदूर था, वेंडर थे, सप्लायर थे, यकीन जाने 20% कारोबार रह गया है। वो जो 80% लोग हैं वो घरों में बैठे हैं और फाकों की नोयत पे बैठे हैं। हो सकता है उनमें कुछ सड़कों पे भी आके खड़ा हो जाए। जिसका घर में बच्चा मर रहा होगा वो किसी का हया नहीं करेगा। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक वहद इंडस्ट्री है जो एक लेबर क्लास से लेकर एक मिल ऑनर तक सारों का जो सिस्टम है वो सर्कल चलाती है। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा एहतसाब की ज़रूरत है। स्पेशली मैं सिर्फ 2-3 आइटम पे बात करूँगा। गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टील की प्राइसेस हैं वो 70 से 80% नीचे हुई हैं पिछले 2 साल में, लेकिन हमारे मुल्क का जो माफिया है वो उसका रेट कम करने को किसी सूरत तैयार नहीं है। सीमेंट की प्राइसेस आज आपको जिस रेट पे मिल रहा है ये अखीर जुल्म है। इस मुल्क के अंदर से पानी लिया जाता है, इसी सोर्स का ना पानी का पैसा दिया जाता है ना पत्थर का दिया जाता है। यहीं से एक केमिकल में डाल के जो हमें सीमेंट दिया जा रहा है उसकी बैग की कीमत किसी सूरत 300-400 से ज़्यादा नहीं है, जो कि 400% प्राइस पे बेचा जा रहा है, 1200 साढ़े 1200 रुपये। इसी तरह दूसरी आइटम पे है, मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार हो गई है, जिससे 40 इंडस्ट्री चलती हैं, जिससे करोड़ों लोगों का घर चलता है, लाखों ख़ानदान पाल रहे हैं, खुदारा होश के नाखन लें, इस इंडस्ट्री को रिलीफ दें, इन माफिया की जेब में पैसा ना जाने दें कि जो लूट रहे हैं प्राइसेस की सूरत में। हमें टैक्स देने से कोई दुख नहीं है, आपने उन लोगों का रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट रोक दिया है। आप प्रोजेक्ट को फिजिबल नहीं बना सकते। हम जिस रेट पे प्रोजेक्ट बेचते हैं, हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर है जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसा लगाता है, घर लेता है, फ्लैट लेता है, शॉप लेता है। अब इन्फ्लेशन रेट इतना है कि प्रोजेक्ट डिलीवर करने मुश्किल हैं। बाहर बैठा बंदा परेशान और यहाँ डिलीवर करने वाला परेशान है। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि खुदारा इन प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो बाहर से हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा ट्रस्ट करते हैं यहाँ ज़मीन पे, कंस्ट्रक्शन पे, वो जो रुकी हुई है वो इन्वेस्टमेंट को मुल्क में आने दें। उसकी राह में जितनी भी रुकावटें हायल हैं खुदारा उनको दूर किया जाए और बिला वजह जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इन कीमतों को रोका जाए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो रिलीफ रियल एस्टेट में मिलता है वहीं इसका अगला पहलू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसको भी मैक्सिमम रिलीफ देना चाहिए ताकि यहाँ पे करोड़ों घरों का जो चूल्हा चले। असद साहब, मियाँ मुबशर सईद साहब, तमाम जो हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, मैं तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। मीडिया की जो टीम यहाँ पर मौजूद है, लाहौर प्रेस क्लब, इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मैं इनका भी मशकूर हूँ। मैं मुख्तसर अल्फाज में सिर्फ 3 तजावीज़ देना चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली तजावीज़ के लिए बैठे हैं कि गवर्नमेंट को हम कोई लायहा अमल दें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए।
देखें, जैसा कि मेयर साहब ने कहा, हमारे बहुत सारे मसाइल का हल 2-3 चीज़ों में है। अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। एक तो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, जो आज की इस तकरीब का एजेंडा भी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है। उन तजावीज़ के ऊपर हम ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फिनांस मिनिस्टर पाकिस्तान को लिख चुके हैं, चेयरमैन FBR को भी लिख चुके हैं, कुछ तजावीज़ दे चुके हैं। नंबर 2 पर रीरा को एक्टिव कर दिया जाए पाकिस्तान भर में विद द कंसल्टेशन ऑफ रियल्टर, डेवलपर एंड बिल्डर। ये 3 लोगों के साथ कंसल्ट करके इनकी तजावीज़ लेकर रीरा को डेवलप किया जाए और दुबई मॉडल पर जाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जब इन्वेस्टर का और लोगों का, कंज्यूमर का एतमाद बहाल होगा तो रियल इस्टेट सेक्टर में बेहतरी आएगी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स की मद में पैसा भी आएगा, फॉरेन रेमिटेंस भी आएगी। तीसरी बात ये है कि एक बात पर और तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान का इस वक्त बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है उसको फिलफोर जितना मैक्सिमम हो सकता है रिड्यूस किया जाए। ये सबसे बड़ी रुकावट है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया नहीं चल रहा। लोग मजबूर हैं कि वो बैंकों में अपना पैसा रख कर बैठे हैं। खुदारा अपनी इस पॉलिसी को भी रिव्यू करें ताकि लोग अपना पैसा कारोबार में लगाएं और पाकिस्तान की इकॉनमी चल सके। थैंक यू वेरी मच। ये टैक्सेस का जो मसला है, ये इसकी मिसाल एक छोटी सी बात से दूंगा कि हमारे लोगों को ये होता है कि जो घर की चीज़ है उसको बाहर फेंक देते हैं। तो वही हमारा हिसाब है कि हम अपने इन्वेस्टर जो है ना उनको बाहर जाने का मौका खुद गवर्नमेंट दे रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा इस वक्त इन्वेस्टर जितना है वो दुबई में, लंदन में और मुख्तलिफ़ जगहों पे अपना सरमाया लगा रहा है, ना कि पाकिस्तान में लगा रहा है। अगर यही हम लोग इसको कंट्रोल कर ले या गवर्नमेंट इस पर तवज्जो करे तो ये कोई शक वाली बात नहीं है कि यही जो हम लोगों से पैसे मांगते फिर रहे हैं, यही पैसे हमारे यहाँ पे सर्कुल करेंगे तो हमें किसी को से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना सरमाया खुद बाहर भेज रहे हैं और लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो बाहर चले जाएँ। इसमें रिसेंटली मेरी एक दोस्त के साथ बात हुई है, उसने मुझे यही कहा कि मैं अपना सरमाया लेके बाहर जा रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को, आप लोगों की साथ से, कि वो खुदारा इस बात पे तवज्जो करें कि यही जो पैसा बाहर जा रहा है इसको अपने पास रखने की कोशिश करें जिससे हमारे मुल्क में इकानमी बेहतर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुख्तसर बात करते हुए और मेजर रफ़ीक हसरत साहब और मियाँ मुबशर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए और ख़ास करके प्रेस क्लब वालों का कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मुहैया हुई है कि हम अपने कावश हम एक कर रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट को हम वो तजावीज़ दें जो रियल एस्टेट सेक्टर के साथ साथ मुल्क से जो ज़र मुबादला बाहर जा रहा है उसको रोका जाए। तो उसके लिए बड़ी अच्छी बातें हुई हैं और उसके साथ साथ ही मैं चाहूँगा कि हमारा जो ज़र मुबादला बाहर से हमारे पास आता था जो रुक गया है, वो सबसे बड़ा हमारे ओवरसीज़ जो लोग हैं, हमारे अपने लोग जो बाहर सेटल हैं, उनको मदऊ किया जाए। उनके लिए कुछ रिलैक्सेशंस दी गई थी, उनको दोबारा से बहाल किया जाए और कोशिश की जाए कि रियल एस्टेट में इसको इंडस्ट्री का दर्जा देने के साथ साथ इसमें जितना टैक्सेस को रिलैक्स करेंगे उतना रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। ये एक मानी हुई हकीकत है और आज की यहाँ पर जो बातचीत है इसका लुबे लबाब यही है, वो बातें जो हमारी हुकूमत को हमें पहुँचानी चाहिए उसमें देर ना की जाए, क्योंकि चंद दिन रह गए हैं। जो हमारा बजट अनाउंस होगा उसमें ये सारी चीज़ें तफसील से आ जाएंगी तो फिर डिफ़िकल्टीज़ होंगी कि उनको रिवोक किया जाए। तो मेरी गुजारिश है कि हमारी ये जो प्रेस के लोग बैठे हैं, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि ये उम्मीद रख करते हुए कि ये हमारी जो आज की इस्तदा है इसको हुकूमत के ईवानों में और जो कंसर्न है ख़ास करके वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ साहब को ये और वज़ीर आज़म साहब को ये चीज़ें पहुँचें ताकि इसके ऊपर कोई मुनासिब बंदोबस्ती कार्रवाइयाँ जो हमने सजेस्ट की हैं
पूरी उस पर अमल किया जाए। जी मेरा बिल्कुल यही मकसद था कि ऐसा पैसा जो कि हिडन मनी है, अनडॉक्यूमेंटेड है, और जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं होगी वो सर्कुलेशन में नहीं आएगी, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं, लोग छुपा के बाहर के मुल्कों में ले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि वो जो पैसा ज़्यादा दुबई या बाहर के मुल्कों में गया वो वही पैसा है जो डिक्लेयर्ड नहीं है। जिनके पास डिक्लेयर्ड पैसा है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सेफ महसूस करते हैं। और एमनेस्टी का मतलब ही ये है कि वो पैसा डॉक्यूमेंट हो जाए, डिक्लेयर्ड हो जाए, और लोग गैर किसी झिझक के पाकिस्तान में जो है ना उसको इन्वेस्ट करने के लिए जो है ना वो फ्री हो। तो आपकी रियल एस्टेट से कितना पैसा आपको लगता है कि अचानक जो है वो आएगा, कितने अरब डॉलर मुमकिन? मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दुबई से और बाकी मुल्कों से, जितना बड़ा पैसा $10 बिलियन तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि दुबई में है। तो अगर मैं बिल्कुल मॉडेस्ट उसका एस्टिमेट भी लगाऊं, और उसके साथ साथ मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि एमनेस्टी दें, हम एक और चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ प्लॉट ना खेलें, प्लाटों के साथ कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करें। और सबसे ज़्यादा जो प्रमोट करने वाली चीज़ है, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं उनको तो गवर्नमेंट मराद दे देती है। जो छोटा बिल्डर है जो कि 40 लाख 50 लाख के 2 बेड का अपार्टमेंट जो हमारे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको देना चाहता है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है ना उनको प्रमोट करे। कम जो है ना मार्कअप के ऊपर उनको कर्जे दी जाएँ, ज़मीनें उनको दी जाएँ, सस्ती दी जाएँ। जहाँ जहाँ मोटरवेज बना रहे हैं वहाँ आप इंडस्ट्रियल जोन में बनाएं, और साथ बहुत बड़े जो बिल्डर हैं उनके साथ छोटे बिल्डर को इन्वॉल्व करें। ये वो पैसा होगा जो इन स्कीमों में जो है ना इस्तेमाल किया जाएगा। और जो बाहर से आएगा तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि इकॉनमी में डॉक्यूमेंटेड पैसे आ जाएंगे, सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो इंडस्ट्री है 70 इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और गरीबों को छत मिल जाएगी। आप देखें कि जहाँ तक टैक्स पे करने का तल्लक है, जैसे जैसे आप इंडस्ट्री को और रियल एस्टेट को जो है ना वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, टैक्स तो आ रहा है। अभी देखो ना आपने नॉन फाइलर के ऊपर डबल टैक्स रखा हुआ है, वो इसीलिए कि हम डिस्करेज करें लोगों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइलर बने। और अभी गवर्नमेंट ने और भी कुछ स्टेप्स लिए हैं तो ज़्यादा लोग फाइलर बनने की तरफ आ रहे हैं। और जो फाइलर बन गया वो तो टैक्स दे रहा है, ऑल दो उसको जब फाइलर बन के टैक्स देता है उसका अल्टीमेटली आपको इनकम टैक्स में वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन कल्चर बढ़ रहा है कि लोग 22 करोड़ की आबादी में मेरे ख्याल 22 या 23 लाख लोग टोटल जो है ना टैक्स पे, और उनमें भी 17-18 लाख वो जो तनख्वाह देते हैं, बाकी तो सिर्फ 4-5 लाख लोग हैं। नहीं, मैं तो ये हमारी गुजारिश यही है जी, मैं यही सरमाया यहाँ रखने का जो सबसे बड़ा मैं समझता टूल हो सकता है वो कम टैक्सेस है। जब हार्श टैक्सेस लगाएंगे, ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे, हरासमेंट क्रिएट करेंगे तो वो पैसा बाहर जाएगा, वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ना वो डिक्लेयर होगा, ना वो डॉक्यूमेंट होगा और बाहर जाएगा। लिहाजा हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि टैक्स की रेशो कम रखें, ट्रांजैक्शन को ज़्यादा करें, हरासमेंट को कम करें। जो रिलेटेड आपके जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो फार्मूला इंडस्ट्री के हैं या रियल इंडस्ट्री के हैं, उनको कंसल्ट करके ऐसी पॉलिसी बनाएं जो गवर्नमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए और रियल एस्टेट वालों के लिए विन विन सिचुएशन। थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। देखें, इसमें ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट से सीधा नहीं होगा, आपको लीगल फ्रेमवर्क पूरा बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इसमें आपको जो डेवलपमेंट के इदारे हैं उनको इंटीग्रेट करें, फाइनेंस को इंटीग्रेट करें, और फिर जैसे सारे दोस्तों ने सजेस्ट किया है, जब तक एक रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होगी, मैं खुद बिल्डर हूँ, मैं आपको सिर्फ मिसाल ये देता हूँ कि आपके DHA से हट के बाकी इदारों में या शायद बहरिया में जो मुनज़्ज़म इदारे हैं, कोई जो बिल्डर काम कर रहा है, क्या LDA ने कोई टाइम बाउंड किया हुआ है किसी बिल्डर को कि वो 3 साल के अंदर डिलीवरी देगा? किस तरह आपने अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट किया हुआ है? ऐसा कोई सिस्टम हमारी गवर्नमेंट ने रखा ही नहीं हुआ जिस पे अप्रूवल के बाद डिलीवरी की टाइमलाइन को भी इंश्योर किया जाए। और उसके साथ जो सबसे ज़रूरी बात है, आप दुबई में काम करते हैं तो दुबई में उन्होंने हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, सारा डेटा पब्लिश होता है, कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। रीरा की वेबसाइट पे जाएं तो आपको एग्जैक्ट प्राइसेस पता चलेंगी। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि वो लोग अपने डीलर को भी प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपने डेवलपर को भी प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपने कस्टमर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। डीलर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर उसने ट्रांजैक्शन करवाई है और उसने उस एग्रीमेंट में 2% लिखा है तो वो ट्रांजैक्शन मैच्योर नहीं हो सकती जब तक उसको कमीशन ना मिले। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करे तो डीलर फिर जिम्मेदारी भी लेगा टैक्सेस की। तीसरा जो बात है कि जब आप एस्क्रो का एक पॉइंट है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिसके थ्रू ट्रांसपेरेंट और परफॉर्मिंग डेवलपर्स को सामने लाया जाए। हम क्या करते हैं, 2 करोड़ रुपये का बयाना दिया, 2 करोड़ रुपये के बयाने पे मट्टी पे खड़े होकर हम फाइलें भेज देते हैं और हमें सरकार पूछती कोई नहीं है। मैं खुद डेवलपर हूँ, मेरे अपने साथ के दोस्त इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से पता नहीं लोगों का सैकड़ों अरब का नुकसान हुआ है।
تو آپ اس میں ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں, اس ریگولیٹری اتھارٹی میں ایسکرو ڈالیں. ایسکرو کے بغیر ڈیولپر کام ہی نہ کر سکے. وہ تب تک نہیں ہو سکے گا جب ایک سینٹرل باڈی ہوگی جو ڈیولپمنٹ کی پروگریس کو بھی مانیٹر کرے گی, ٹیکسز کو بھی مانیٹر کرے گی, اور لوگوں کے رائٹس کو بھی مانیٹر کرے گی. کسٹمر کا بھی نقصان ہو رہا ہے, ڈیولپر کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اور ڈیلر کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو جب تک گورنمنٹ اس میں ایک سٹیپ آگے آ کے ذمہ داری نہیں لے گی, اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. سینئر لوگوں کی ایجاد ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اس کا. گورنمنٹ کو فائل کو ڈسکریج کرنا چاہیے. جتنے پلاٹ ہیں, جتنے ایل ڈی اے میں اپروو ہوئے ہیں, اتنے پلاٹوں کی اجازت ہونی چاہیے. بار کوڈ کے ساتھ آپ کی نمبر آف پلاٹ بکے, اس نمبر کے ساتھ ڈیلر کو بھی پروٹیکٹ کریں, اور اسی طریقے سے آپ ڈیولپر کو بھی پروٹیکٹ کریں اور کسٹمر کو بھی پروٹیکٹ کریں. یہ ہے صحیح طریقہ. جو دوسرا پہلا سوال آپ نے کیا تھا اس کا میں جواب دوں گا. دیکھیں جی, ہم سارے کے سارے ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی جگہ پہ انفلوئنشل ضرور ہیں, لیکن جو آواز آپ دوستوں کے توسط سے ہم حکمران بالا تک پہنچا سکتے ہیں وہ کسی ایک انڈیویجول کے ایفرٹ سے ہو نہیں سکتی. اور یہ کسی انڈیویجول کا پرابلم نہیں ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی میرے جیسا یا میرے باقی دوستوں کی طرح کا کوئی ایک ڈیولپر جا کے اپنا ذاتی بینیفٹ لے. یہ پوری انڈسٹری کا پرابلم ہے, اور اس میں انڈسٹری میں ڈیولپر کے ساتھ, بروکرز کے ساتھ, ان کے لڑکے جو بیچارے 50,000 روپے کی نوکری کرنے والا لڑکا ہے, اس کی روزی ختم ہو گئی ہے. سو یہ جب تک ہم اس کو نیشنل لیول پرابلم نہیں بتائیں گے اس وقت تک یہ حل نہیں نکلے گا. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ کا ملک ہے, اور اس وقت جو ہے پورے پاکستان پہ جو جتنی معاشرت ڈیمیج ہو رہی ہے اس میں آئی ایم ایف کا کردار ہے, اور اس کردار کے اندر جو بھی ہے وہ حکومتی لوگ ہیں. آپ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ نے اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں, اب تک آپ سے رابطہ کیوں نہیں ہوا؟ کیا آپ اس سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسی تجاویز دیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ پورے ملک کی جان چھوٹ جائے, آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے, اور آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں؟ اگر نہیں ہوں گے تو کیا آپ کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف کے قرضے ہیں یہ ان دا ریئل سینس ہماری آزادی کو کرٹیل کرتے ہیں. بہت ساری باتیں جو ہمارے اپنے خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں, اب ہمارے ملک کی ریئلٹی کے خلاف ہوتی ہے, ہمیں ماننی پڑتی ہے. کیونکہ یہ ظاہر ہے جب آپ مقروض ہوتے ہیں تو آپ نے انڈر پریشر ہے کہ کام کرنا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنے جو اخراجات ہیں ہم کام کریں. حکومت اپنے اخراجات کام کرے. یہ ہمارا ہی صرف ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ایک گریڈ 18 کا افسر 10-10 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے, اور یہ ہمارا ہی ملک ہے جہاں میں نے خود دیکھا ہے اپنے گناہ گار آنکھوں سے کہ 18-19 گریڈ کا افسر کے گھر کے سامنے 5 سرکاری گاڑیاں کھڑی ہیں, اور ان کا جو پٹرول ہے ان کا اتنا ہیوج ایکسپینس جو ہے نا آ جاتا ہے. میری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ سب سے بڑی تو جتنی بڑی پراپرٹیاں ہیں ان کو نیلام کریں, اور تمام گریڈ 20 تک جو ہے نا اپارٹمنٹ میں ان کو رہنا جو ہے نا وہ الحمدللہ اس کے لیے کمپٹیشن دیں. کیا ضرورت پڑی ہے کہ جب ہم مقروض ہیں اور ہم 10-10, 20-20, 50-50 کنال کی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں. نمبر 2, کوئی سرکاری گاڑی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے پوچھ لیا تو میرے دل کی آواز ہے, کوئی سرکاری گاڑی نہ ہو. آپ تمام افسروں کو جو ان کے پاس گاڑیاں, ایک ایک گاڑی ان کو فری دے دیں, اور ان کو کہیں جی پٹرول کا آپ کو 10,000 روپیہ ملے گا. پھر آپ دیکھیں کیسے خرچے کام ہوتے ہیں. ابھی ایک ایک افسر اگر لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کے پٹرول خرچ کر سکتا ہے تو کر رہے ہیں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ یہ جو ہے خرچہ اس کو کم کریں, اور پھر یہ جو اس کی ذاتی گاڑی ہوگی وہ بے شک بھلے اپنے گھر استعمال کرے, بچوں کے لیے استعمال کرے, پھر اس کو کوئی تانا بھی نہیں دے گا, کوئی پکڑے گا بھی نہیں, لیکن آپ کے خرچے کم ہو جائیں گے. اور تیسری بات جو ہے کہ جو بڑے بڑے جو بنگلے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے ہمارے پاس گورنر ہاؤسز اور اس طرح کی ہیں جو تعلیم کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, ان کو یونیورسٹیاں بنائیں, باقی کو نیلام کریں, پیسہ جنریٹ کریں, اور اچھے جو ہے نا اپارٹمنٹ بنا کے وہاں اپنے افسروں کو رکھیں, تاکہ لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرضے کے نیچے جکڑے ہوئے ہیں, اور دیکھیں یہ شاہانہ زندگی. تو ہم نے شاہانہ زندگی سے جب تک اب ترک نہیں کریں گے تب تک ہم آئی ایم ایف کے جو ہے نا شکنجے سے سکیں. رپورٹ آئی ہے کہ 400 ارب روپیہ انہوں نے ایک سال میں جنریٹ کرنا ہے. آپ کے پاس صرف ریلوے جو آپ کی اس ٹائم پہ انتظامیہ ہے ان کی جو اکوموڈیشن ہے ایچ ایس این کالج کے ساتھ, جو صرف وہاں کی رہائش ہے وہ سی بی ڈی سے زیادہ پرائم لوکیشن ہے. مال روڈ کے پاس ان کے پاس کم از کم 150 سے 200 ایکڑ صرف رہائشوں کے لیے اویلیبل ہے. اگر صرف اس ایریے کو یہ صرف ریئل اسٹیٹ میں کنورٹ کریں, ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ہم ان کو پلاننگ کر کے دیتے ہیں. اس ایک ادارے ریلوے کے لیے ہم کم از کم 1000 ارب تک کا ریونیو جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں, صرف اس رہائش کو کنورٹ کر دیں جو اس ٹائم ضائع ہو رہی ہے. ان کو صرف ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایسٹس کو. ہماری ہر منسٹری اس ٹائم پہ ریونیو میں بہت ایسٹس میں بہت امیر ہے, لیکن پوری پلاننگ کی وجہ سے اس کا کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیا ہے کہ ایچ ایس این کالج کے ساتھ آپ کسی دن وزٹ کریں, جو وہاں پہ ایک مینیجر لیول کا بندہ ہے وہ 4 ایکڑ کے گھر میں رہ رہا ہے,
آپ مجھے بتائیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس سینیورٹی لیول پہ کہ آپ 4 ایکڑ کے گھر میں رکھیں، اس 4 ایکڑ کی جو ویلیو بنتی ہے وہ 3 سے 4 ارب روپے کی ہے. تو آپ اگر وہ ریونیو جنریٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی اس منسٹری کا کتنا فائدہ ہوگا اور ملک پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کاغذی اسکیمیں آتی رہیں گی، لوگ پیسے جمع کراتے رہیں گے، پھر نیب میں دھکے کھاتے رہیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی بنے اور ڈیولپر کے لیے ایک اسکرو اکاؤنٹ کا جو سسٹم ہے دبئی میں ہے وہ جو ہے نا الحمدللہ اگر یہاں پر اناؤنس ہو جاتا ہے لوگوں کے پیسے سیف ہو جائیں گے. اور جب ریگولیٹری اتھارٹی بنے گی تو جو نیب کے جو اچھے افسر ہیں یا FIA کے یا اینٹی کرپشن کے ان کو آپ ریگولیٹری اتھارٹی میں ڈالیں تاکہ وہاں بیٹھ کے جو اسکیم اپروو کرتا ہے اس کے پیرامیٹر ہیں وہ انشور کریں کہ جو پیرامیٹر اس نے پرامس کیے تھے اس کے مطابق یہ کام کریں.